مومنانہ سوچ کیا ہے؟ قیامت چاہے جب آنے والی ہو، اسے آنے میں سینکڑوں سال ہو، اسے آنے میں 1000 سال ہو، مومنانہ سوچئے کہ یہ آنے والا کل ہے، یہ اور یہ بہت قریب ہے، یہ اس کے لیے تیاری یہ سمجھ کے کرو کہ آنے والا کل قیامت ہے۔ اور اس میں یہ بھی معنی ہے کہ قیامت کا آنا کتنا یقینی ہے، آج کے بعد کل کا آنا جتنا یقینی ہے، قیامت کا آنا بھی اتنا یقینی ہے۔ اور قیامت تم سے کتنی قریب ہے، آج کے دن سے کل کا دن جتنا قریب ہے، قیامت تم سے اتنی قریب، اور واللہ قریب ہے۔ قیامت ہم میں ہر شخص سے بہت قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں جی من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا سمجھ جاؤ اس کے حق میں انفراد قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ موت کے ساتھ ہی اگر تم نیک ہو تو نعمتوں کا سلسلہ شروع، اور اگر گنہگار ہو تو پھر سزاؤں کا سلسلہ شروع۔ اس معنی میں جس کی موت آ گئی اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی، اور کون جانتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی؟ ہاں اللہ اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ مسجد میں اور مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء اور نندیال کی اس مسجد مبارک کے محترم ذمہ داران، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اہم نشست میں، آج کے اس اہم اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے ایک موضوع دیا ہے، اور وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی ضرورت سب سے زیادہ مجھے ہے، اور میرے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اس موضوع کی ضرورت آپ میں سے ہر ایک کو ہے۔ جس موضوع پر مجھے اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے فکر آخرت۔ یہ دنیا دار العمل ہے تو آخرت دار الجزا ہے۔ یہ اگر دار فنا ہے تو آخرت دار بقا ہے۔ یہ اگر متاع الغرور ہے تو آخرت دار القرار ہے۔ پر یہ ایسا سبق ہے کہ جس کو ہر دور، ہر زمانے، ہر جگہ انسانوں کی اکثریت نے بھلایا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ جو موضوع ہے فکر آخرت کا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے، اور جس موضوع پر یوں کہیے کہ ہماری اور آپ کی اخروی نجات کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ میں زیادہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بجائے میں ڈائریکٹ موضوع پہ آتا ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے اس موضوع میں سورۃ الحج کی ابتدائی آیتوں سے داخل ہو جاؤں۔ میں نے سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ذرا ان آیتوں میں آئیے غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی ان 2 آیتوں میں
موسم حج ہے، ایام حج ہیں۔ آج حجاج کرام عرفہ کا وقوف کیے ہوئے ہیں، اور عرفہ کا میدان قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ دور دور تک انسانوں کا ٹھاٹیں مارتا ہوا سمندر، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حشر کے میدان میں ساری مخلوق وقوف کرنے والی ہے، آج عرفہ کے میدان میں سارے حجاج لاکھوں کی تعداد میں وقوف کیے ہوئے ہیں۔ تو سورۃ الحج جو آیت میں نے پڑھی، سمجھ رہے؟ تو سورۃ الحج کا جیسے عبادت حج کا آخرت سے بڑا گہرا تعلق ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الحج میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت سے متعلق بلکہ سورت کو شروع کیا ہے فکر آخرت کا پیغام دے کر۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ زلزلہ زمین میں بھی ہوگا، یہ زلزلہ آسمانوں میں بھی ہوگا، یہ زلزلہ ستاروں میں بھی ہوگا، یہ زلزلہ سیاروں میں بھی ہوگا، یہ زلزلہ ساری کہکشاؤں میں ہوگا، یہ زلزلہ ساری کائنات پر محیط ہوگا۔ قیامت کا زلزلہ ایک ایسا زلزلہ ہے کہ جس کی زد پر ساری کائنات ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن نہ زمین زمین رہے گی نہ آسمان آسمان رہے گا۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں چند سیکنڈوں کے لیے آتے ہیں، زمین کے کسی مخصوص علاقے میں آتے ہیں، چند سیکنڈوں کے لیے آنے والا یہ زلزلہ انسانی آبادی کو کتنا متاثر کرتا ہے۔ جغرافیہ علاقے کا بدل جاتا ہے، آبادیاں تہس نہس ہو کے رہ جاتی ہیں، تہذیبیں مٹ جاتی ہیں، تصویر بدل کے رہ جاتی ہے۔ زمین کے کسی مخصوص علاقے میں چند سیکنڈوں کے لیے آنے والا زلزلہ، یہ تصویر جب اس قدر تباہی مچاتا ہے، تو قیامت کا زلزلہ جو سورہ اسرافیل کے بعد دیکھنے میں آئے گا، ذرا سوچئے کہ ساری کائنات جس زلزلے کی زد پہ ہوگی اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے کہا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں ڈرو اپنے رب سے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، یہ زلزلہ جب ہوگا، قیامت جب آئے گی، سورہ اسرافیل جب پھونکا جائے گا، کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی، اپنا حمل گرا دے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کو سمجھانے کے لیے ماں کی ممتا کی مثال دی ہے، ماں کی ممتا کی مثال دی ہے کہ قیامت وہ دن ہے جس دن ماؤں کی ممتا بھی جواب دے جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ماں کی ممتا کی مثال کیوں دی گئی؟ ماں کی ممتا کی مثال اس لیے دی گئی، دنیا میں ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور درجہ نہیں، دنیا میں ماں کی ممتا سے بڑھ کر ایثار و قربانی کا کوئی اور مقام نہیں، دنیا میں ماں کی ممتا سے بڑھ کر کسی رشتے میں وفاداری نہیں، دنیا میں ماں کی ممتا سے بڑھ کر سچا کوئی اور رشتہ نہیں۔ ماں اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھوکی رہتی ہے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، ماں اسے کہتے ہیں جو خود پیاسی رہتی ہے اور اپنے بچوں کو پلاتی ہے، ماں اسے کہتے ہیں جو خود جاگتی ہے اپنے بچوں کو سلاتی ہے،
ماں اسے کہتے ہیں جو خود تھکتی ہے اپنے بچوں کو آرام دیتی ہے، ماں اسے کہتی ہے جو خود کو خطرات کے آگے پیش کر دیتی ہے اور اپنے بچوں کو خطرات سے بچاتی ہے۔ دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر خلوص کسی اور رشتے میں نہیں دیکھا ہے۔ مشکل گھڑی میں ممکن ہے کہ ایک شوہر بیوی کا ساتھ چھوڑ دے، مشکل گھڑی میں ممکن ہے کہ بیوی شوہر کو دھوکہ دے دے، مشکل گھڑی میں ممکن ہے کہ بھائی بھائی سے کنارہ کش ہو جائے، مشکل گھڑی میں ممکن ہے کہ رشتہ دار کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ناممکن ہے کہ ماں جسے کہتے ہیں وہ مشکل گھڑی میں اپنی اولاد کو تنہا مصیبت میں مبتلا دیکھ کر چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی شدت اور قیامت کی ہولناکی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اے میرے بندو اتنا سمجھ جاؤ، قیامت یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ ساعت ہے، یہ وہ وقت ہے جب مائیں بھی اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ اچھا، مائیں بھی کون سی ماں اور بچہ بھی کون سا بچہ؟ بچہ کتنا بڑا ہو جائے بچہ بچہ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں کو اپنی اولاد سے عمر کے ہر مرحلے میں محبت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک ماں اپنے بچے پہ جو مہربان ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، وہ کب جانتے ہیں؟ جب اس کا بچہ ننھا سا ہو، گود میں ہو اور وہ اس کی چھاتی سے لگ کر اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک ماں اپنے بچے پر بڑی شفیق ہوتی ہے، بڑی مہربان ہوتی ہے۔ اللہ نے وہی منظر یہاں پیش کیا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے قیامت کی شدت اور ہولناکی کے سبب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسا کب ہوگا کہ جب دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں، جب حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں، ایسا کب ہوگا؟ کہا حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اعلان ہوگا، آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا کہ آدم تم اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ اعلان ہوگا تم اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ یعنی کل انسانوں کا انجام یہ ہونے والا ہے، ہر 1000 میں سے 990 پر 9 انسان جہنمی اور صرف 1 جنتی۔ ہر 1000 انسانوں میں 990 پر 9 جہنمی، صرف 1 جنتی۔ یہ اعلان جب حشر کے میدان میں ہوگا، آدم تم اپنی ذریت میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس اعلان کو سننے کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہوگی اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ یہ حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، صحابہ وہ یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے، وہ بھی ڈر گئے، اب بہت ڈر گئے، کیونکہ اگر انسانوں کا انجام یہ ہے کہ 1000 میں سے 990 پر 9 جہنمی اور صرف 1 جنتی، کون بچے گا؟ صحابہ سب ڈر گئے۔ پیارے نبی نے صحابہ کے چہروں پر خوف کے آثار پڑھ لیے۔ آپ نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تم گھبراؤ مت، تم گھبراؤ مت، اس لیے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے ہر 1000 میں، ان میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ دیکھو یاجوج اور ماجوج یہ کوئی الگ نسل نہیں، وہ انسان ہے، اولاد آدم ہے۔ اور دوسری بات، یاجوج اور ماجوج پیارے نبی کے زمانے سے پہلے بھی تھے اس دنیا میں، پیارے نبی کے زمانے میں بھی تھے، پیارے نبی کے زمانے کے بعد بھی تھے، آج بھی ہیں۔ قیامت کی جو نشانی وہ کیا ہے معلوم؟ یاجوج اور ماجوج کا اس زمین پر غلبہ اور ان کا فساد مچانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔
یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی نشانی نہیں، وہ تو اولاد آدم ہے، وہ ہیں۔ وہ کون سی نسلیں ہیں؟ بعض عالم نے تاتاریوں کی تاریخ جب لکھی تو انہوں نے کہا کہ تاتاری تو بالکل یاجوج ماجوج ہی کی نسل لگتے ہیں، سمجھ رہے؟ بہرحال پیارے نبی نے صحابہ کو اطمینان دلایا، تم ڈرو مت کہ ہر 1000 میں 990 پر 9 جو جہنم میں جائیں گے، اس میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اور پھر یہ بھی کہا دیکھیے، کہا کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ویسے ہی ہوگی جیسے ایک سفید بیل میں چند کالے بال ہوں، یا ایک کالے بیل میں چند سفید بال ہوں۔ تو اور امتوں کے مقابلے میں میری امت کی حیثیت یہی ایسی ہوگی۔ یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حدیثوں میں دوسری حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ امت تعداد کے اعتبار سے حشر کے میدان میں بہت زیادہ ہوگی، اور پیارے نبی کثرت تعداد کی بنا دوسری امتوں پہ فخر کریں گے۔ اور یہاں اس حدیث میں ہے کہ یہ امت تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہوگی، جیسے سفید بیل میں چند کالے بال یا کالے بیل میں چند سفید بال۔ یہ جو منکرین حدیث ہے نا، انکار حدیث کے جراثیم جن کے ذہن میں پل رہے ہوتے ہیں، وہ بہت آسانی سے جھٹ سے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیثوں میں بہت کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، بہت ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ ٹکراؤ تمہاری اور میری سوچ میں پایا جاتا ہے، حدیثوں میں نہیں۔ ٹکراؤ تمہاری اور میری فہم میں پایا جاتا ہے، حدیثوں میں نہیں۔ سمجھ رہے؟ فتنہ انکار حدیث سے خود کو بچاؤ، کہیں اس کے جراثیم ہمارے اندر پیدا نہ ہو گئے، ہوشیار رہو۔ عقل کے میزان پہ حدیثوں کو جانچنا، اور جس کو عقل قبول نہ کرے ٹھکرا دینا، یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ بجا ہیں۔ جہاں یہ کہا گیا کہ سفید بیل میں چند کالے بال کی حیثیت اس امت میں ہوگی، وہاں اس سے مراد یہ ساری امتوں کا مقابلہ اگر امت محمدیہ سے کیا جائے، ساری امتیں ایک طرف، امت محمدیہ اکیلی ایک طرف، تو یہ حیثیت کہ سفید بیل میں چند کالے بال۔ اور اگر امت محمدیہ کا مقابلہ ہر امت سے تنہا تنہا کیا جائے تو پھر یہ امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگی، اور اسی تعداد پہ پیارے نبی فخر کریں گے۔ بہرحال آپ نے صحابہ کو اطمینان دلایا، ڈرو مت، 999 جو جہنم میں جائیں گے میجارٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی، اس لیے کہ میری امت کی حیثیت ویسی ہوگی اور امتوں کے مقابلے میں جیسے چند سفید بیل میں کالے بالوں یا کالے بیل میں چند سفید بالوں۔ پھر کہا مجھے امید ہے کہ تم، یعنی صحابہ سے کہا اور امت محمدیہ سے کہا، مجھے امید ہے کہ تم جنت کا 1/4 حصہ رہو گے۔ یعنی جنت کو اگر 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 1 حصہ اس امت کے لیے، باقی 3 حصے اور ساری امتوں کے لیے۔ صحابہ کو ذرا اطمینان ہوا۔ پیارے نبی نے پھر کہا نہیں، مجھے امید ہے 1/3 جنت تم سے آباد ہوگی۔ یعنی اگر جنت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 1 حصہ اس امت کے لیے، باقی 2 حصے اور ساری امتوں کے لیے۔ صحابہ کو بہت خوشی ہو گئی، ان کی خوشی دگنی ہو گئی۔ پیارے نبی نے کہا نہیں، مجھے امید ہے آدھی جنت تم سے معمور ہوگی، کہ آدھی جنت صرف امت محمدیہ کے لیے، باقی آدھی جنت اور ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں تو صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور صحابہ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ یہاں سمجھا رہی بات؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے، جو بڑی خصوصیتوں والی امت ہے، بڑی فضیلتوں والی امت ہے۔ اور اس حدیث میں تو کہا گیا کہ آدھی جنت اس امت کے لیے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں ہے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، یعنی 2/3 جنت اس امت کے لیے ہوگی۔
اور باقی 40 صفحے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہوئے پیغمبروں کی امتوں کے لیے۔ بہرحال اللہ نے کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اور تم لوگوں کو دیکھو گے اس دن کہ لوگ مدہوش ہوں گے، لوگ مدہوش ہوں گے، وما هم بسكارى، اور یہ مدہوشی کسی نشے کی وجہ سے نہ ہوگی، ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ مدہوشی کس لیے ہوگی؟ اللہ کے عذاب کی شدت کے سبب ہوگی۔ دیکھو انسانی ذہن ایک حد تک ٹینشن برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، اسے کچھ خیال نہیں رہتا، سمجھ رہے؟ کہا کہ لوگ مدہوش ہوں گے سب کے سب، اور نشے کی وجہ سے نہ ہوگی یہ مدہوشی، اللہ کے عذاب کی شدت کے سبب ہوگی۔ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے فرمایا یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، آپ نے فرمایا کل لوگ حشر کے میدان میں قبروں سے کیسے نکالے جائیں گے، حشر کے میدان میں کیسے اکٹھا کیے جائیں گے۔ آپ نے کہا لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون، ماں کے پیٹ سے جیسا انسان نکلتا ہے قبر کے پیٹ سے بھی ویسا ہی نکلے گا، کپڑے نہ ہوں گے، چپل اپل نہ ہوں گے، غیر مختون ہوگا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعجب سے سن رہی تھی، اور انہوں نے پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی سب بے لباس ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ الامر اشد من ذلک، آپ نے کہا کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، کون ننگا ہے کون، کوئی کسی کو فکر نہ ہوگی۔ سارے لوگ قبر سے بے لباس نکالے جائیں گے، سارے لوگ برہنہ ہوں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ غوث کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ کون سا دامن؟ کس کا دامن؟ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيم، پیارے نبی نے کہا سارے لوگ بے لباس ہوں گے جب قبروں سے نکلیں گے، اور پھر لباس کا اعزاز، لباس کا شرف، لباس کا انعام، سب سے پہلے جس ہستی کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہستی ہوگی۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيم۔ سورۃ الحج کی یہ ابتدائی آیتیں مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو فکر آخرت کا پیغام دے کر تڑپا دیتی ہیں، بے چین کر دیتی ہیں کہ آنے والی اس آخرت کے لیے ہم کیسے تیاری کریں۔ مجلس کا آغاز ایک آیت سے ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آپ غور کیجئے، جہاں بھی قیامت کی بات آ رہی ہے، قیامت کی شدت کی بات آ رہی، آیت کا آغاز اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، جواب دینا ہے، زندگی کی ایک ایک قول و عمل کا جواب دینا ہے۔ تمہارے اعضاء و جوارح نے کیا کچھ کیا سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ تمہاری زبان نے کس کس کو تکلیف دی، کیا کیا کہا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ زندگی میں کس کس پہ تم نے ستم ڈھائے، ظلم کیے، حق مارے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں جواب دینا ہے۔
زندگی میں جو حرام کاریاں کی، زیادتیاں کی، جو کچھ بھی کیا ہے، حساب بے باک ہونے والا ہے۔ احکم الحاکمین کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ دنیا بھلے سے تمہاری گزر جائے، دنیا تمہارے ظلم پہ روک نہ لگائے، دنیا میں تمہاری زیادتیوں پہ کوئی تم سے سوال نہ کرے کہ بڑے اثر و رسوخ والے تھے، بڑی پہنچ تھی، بڑے عہدیدار تھے، بڑے منصبدار تھے، ظلم پر ظلم کیے جاتے رہے، حق مارتے رہے، پر احکم الحاکمین کی عدالت سے بچنے والے نہیں ہو تم، احکم الحاکمین کی عدالت سے بچنے والے نہیں ہو۔ اسی لیے کہا اتقوا اللہ، ہر جگہ کا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن من فلا یرى الا ما قدم وینظر ایسر من فلا یرى الا ما قدم۔ پیارے نبی نے کہا لوگوں، حشر کا وہ دن آنے والا ہے جب تم میں سے ہر شخص سے اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا، بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، اللہ سوال کرے گا، بندہ پریشان ہو کر دائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا، بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں نارے جہنم سے بچ جاؤ، بھلے سے آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح، آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح، اس دن کے آنے سے پہلے صدقہ کر کے اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچانے کا سامان کرو۔ تو اللہ نے کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو، اور تمہیں ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ دو باتیں، بڑی باتیں اس میں کہی گئیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی، اپنا جائزہ لو کہ آخرت کے لیے کیا کر کے رکھے ہو۔ اب تک جو زندگی گزری نا، ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندیاں دنیا ہی کے لیے رہی کیا؟ کبھی تکیے پر سر رکھنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھو، اگر ابھی رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ گیا، میرے توشے میں آخرت کے لیے میں نے کیا رکھا، کیا تیار کر رکھا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ صحابی آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ متی الساعۃ، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی۔ سوال ایک ایسی چیز کے بارے میں تھا جس کا علم نہ انبیاء کے سردار کو ہے، نہ فرشتوں کے سردار کو۔ قیامت کا حتمی علم کہ وہ کب آئے گی رب العالمین کے سوا وہ کوئی جانتا نہیں۔ تو صحابی وہی سوال کر رہے تھے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، وہ چاہے جب بھی آئے پہلے یہ تو دیکھ لے کہ اگر وہ آ گئی تو اس کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ بھائیو جائزہ لو، اپنی زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں کرو کہ ان نیکیوں کو جب بھی یاد کرو تو دل ٹھنڈا ہو جائے۔ ان نیکیوں، ایسی کچھ نیکیاں کر لو کہ جب بھی ان نیکیوں کو یاد کرو تو تمہیں لگے کہ بِإِذْنِ اللہ حشر کی عدالت میں یہ نیکیاں ہمارا بیڑا پار کریں گے۔ ایسی کچھ نیکیاں کر لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دوسری بات یہ کہی گئی قیامت کو لے کر، تم میں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے۔ قیامت کے سلسلے میں کہا جا رہا کل، یہ کل ہے، یہ سمجھ رہے، آنے والا کل ہے یہ۔ کیوں؟ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، شیطان یہ فریب دیتا ہے، ارے ابھی دور ہے، دور ہے، دور ہے، قیامت بہت دور ہے، موت بہت دور ہے۔ گنہگاروں کو، عاصیوں کو، خاطیوں کو شیطان اطمینان کی نیند سلاتا ہے تھپکیاں دے کر،
سود میں مبتلا ہیں، ارادہ ہوتا ہے چھوڑیں گے، ارے ابھی تو زندگی شروع ہے نا، ابھی تو میں 35 سال کا ہوں، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں۔ نوجوان دیندار ہو جا، نمازی بن جا، ہاں نہیں، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، ابھی تو زندگی کا سفر باقی ہے۔ پورا کیلکولیشن کہاں تک لگاتے ہیں؟ بڑھاپے تک، کہ ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو ادھیڑ عمر آئے گی، بڑھاپا آئے گا۔ بہت دور ہے، دور ہے۔ یہ مومنانہ سوچ نہیں۔ مومنانہ سوچ کیا ہے؟ قیامت چاہے جب آنے والی ہو، اسے آنے میں سینکڑوں سال ہو، اسے آنے میں 1000 سال ہو، مومنانہ سوچ یہ ہے کہ یہ آنے والا کل ہے، یہ اور یہ بہت قریب ہے۔ یہ اس کے لیے تیاری یہ سمجھ کے کرو کہ آنے والا کل قیامت ہے، اور اس میں یہ بھی معنی ہے کہ قیامت کا آنا کتنا یقینی ہے۔ آج کے بعد کل کا آنا جتنا یقینی ہے، قیامت کا آنا بھی اتنا یقینی ہے۔ اور قیامت تم سے کتنی قریب ہے، آج کے دن سے کل کا دن جتنا قریب ہے، قیامت تم سے اتنی قریب، اور واللہ قریب ہے۔ کیسے قریب ہے بھائی؟ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ نے کہا لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت ہم میں ہر شخص سے بہت قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں جی من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا سمجھ جاؤ اس کے حق میں انفرادی قیامت قائم ہو گئی۔ کیونکہ موت کے ساتھ ہی اگر تم نیک ہو تو نعمتوں کا سلسلہ شروع، اور اگر گنہگار ہو تو پھر سزاؤں کا سلسلہ شروع۔ اس معنی میں جس کی موت آ گئی اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی، اور کون جانتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی؟ ہاں اللہ اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنا جتن کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، اللہ اللہ، ہمارے منصوبوں کو دیکھو، لگتا ہے اس زمین پر 1000 سال جینے کے لیے آئے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھو تو قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور جب قریب ہے تو تیاری کر لو۔ دیکھو موت دنیا سمجھتی ہے کہ یہ زندگی کے خاتمے کا نام ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ نہیں نہیں، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، یہ ایک نئی اور ہمیشہ کی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے، جس زندگی کے بعد پھر کوئی موت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ حضرت علی کہتے تھے لوگو یہ دیکھو، یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، اور وہ دیکھو آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں اس دنیا میں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے طلبگار ہرگز نہ بننا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا۔ حضرت عمر کہتے تھے لوگو یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو۔ وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور کل حشر کے میدان میں میزان اور ترازو میں تولے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا وزن کر کے دیکھ لو کہ ایمان و عمل کے ترازو میں تمہارا وزن کتنا ہے۔
دنیا کے پیمانے الگ ہیں، آخرت کے پیمانے الگ ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تعلقات ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیداد ہے، بلڈنگ ہے، تو آپ دنیا والوں کی نظروں میں بہت بڑے انسان ہیں۔ آخرت کا پیمانہ الگ ہے۔ آخرت کے میزان میں تمہارا میرا وزن ان چیزوں سے نہیں، نہ بنگلوں سے، نہ گاڑیوں سے، نہ بزنس سے، نہ تجارت سے، نہ کاروبار سے، نہ تعلقات سے، نہ کرسی سے، نہ عہدہ و منصب سے۔ یہ سب چیزیں قبرستان کی حد تک، ہماری قبر تک ہی ہیں بس۔ یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ پیارے نے کیا سچائی ہے دیکھو، ہائے ہائے، کہا یقول ابن آدم مالی مالی۔ پیارے نبی نے کہا انسان کہتا میرا مال میرا مال، میری دولت میری دولت، میرے بنگلے میری جائیداد۔ پیارے نبی نے کہا انسان سمجھ لے جسے تو میرا مال بول رہے نا، وہ تیرا نہیں، وہ کسی اور کا ہے، تیرے بچوں کا، کسی۔ تیرا کیا ہے معلوم؟ تین ہی ہے، وہ تیرا ہے بس، جسے تو کہہ سکتا ہے میرا۔ ما اکلت فافنیت، کھایا جو ہضم کیا وہ تیرا ہے۔ او لبست فابلیت، پہنا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یہ تیرا ہے۔ تیسرا او تصدقت فامضیت، صدقہ کیا ہو اور صدقہ کر کے آخرت کے توشے کے طور پہ آگے بھیج رکھا ہو، بس یہی تیرا مال۔ اس سے ہٹ کر کوئی چوتھی چیز کو میرا مال مت بول۔ ارے جس اولاد کے لیے تم نے اپنی زندگی لگائی، جس اولاد کے لیے تم نے اپنی نمازیں ضائع کر کے مال کمایا، جس اولاد کی فکر کر کے تم نے اپنی آخرت برباد کی، وہ اولاد تمہارے ساتھ اتنی بھی وفاداری نہیں کرتی کہ کل جب باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اولاد مسجد سے باہر کھڑی رہتی ہے کہ پیشاب کی پاکی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور اس کے لیے ہم تو آخرت کا ایک نجات کا جو مسئلہ ہے، یہ ذاتی مسئلہ ہے، یہ نفسی مسئلہ ہے۔ اپنی آخرت کی نجات کی فکر کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ بھائیو دیکھو، یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا بڑی بارونق ہے، بڑی سجی سجائی ہوئی ہے دنیا۔ اس دنیا میں بڑی کشش اللہ نے رکھی ہے، اور حقیقت میں شیطان کا مشن کیا ہے اس دنیا میں؟ شیطان کو جب اللہ نے دھتکار دیا گیا، زمین پہ بھیجا، تو شیطان اس زمین پر آتے ہوئے ایک مشن لے کے آیا۔ اس مشن کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ شیطان ایک مشن لے کے آیا، اس کو ایک لفظ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ میں سے جی، قرآن نے کئی جگہ وہ لفظ شیطان کی زبانی، ہاں وہ اس کا مشن ہے اس زمین پر۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ سبق سب کو یاد رہے کہ اس زمین پر شیطان کا مشن کیا ہے۔ ہاں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک لفظ میں بولیے کیسے لے جاتا ہے جہنم میں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی بولیے بولیے، آپ میں سے کوئی؟ شیطان ایک مشن لے کے آیا ہے، اور اس مشن کو ایک لفظ میں قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ بھی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، بعضکم لبعض عدو۔ احسنت احسنت احسنت، یہ ہے جواب۔ تزیین، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تزیین۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اس نے کیا کہا اللہ سے؟ ٹھیک ہے تو مجھے دھتکار دیا اللہ، قیامت تک مہلت دے، کیا کروں گا میں؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ تزیین، تزیین کیا ہے معلوم؟ تزیین کسے بولتے ہیں؟ سوارنا، سجانا۔ بیوٹی پارلر میں ایک 70 سال کی بڑھیا کو لے جاؤ اور بیوٹی پارلر میں اسے سجا وجا کے بنا کے جب باہر نکالو، یہ ہے تزیین۔
وہ جو بیوٹی پارلر سے آتی ہے نا 70 سالہ بڑھیا، جانے سے پہلے کیسی تھی؟ یہ ہے اصل دنیا. جانے سے پہلے وہ جو تھی یہ ہے اصل دنیا. لیکن جب اسے سجا کر بیوٹی پارلر سے باہر لایا جا رہا ہے، یہ ہے دنیا جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے. بڑی کشش، تزیین یہ شیطانی مشن ہے زمین پر. سوارنا، سجانا. سودی معاملات، بینک والے ایسے دکھائیں گے خواب، پوری زندگی آپ کو سوری ہوئی نظر آ جائے گی. ارے کیا ہے، بس ایک غلطی کر لیں گے، ایک بار گناہ کر لیں گے، لون لے لیں گے، میں توبے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا. ہر گناہ کو شیطان بہت بار رونق بنا کے پیش کرتا ہے. یہ دنیا بڑی سجی سجائی ہوئی ہے، یہ بڑی بارونق ہے. مومن کو اللہ نے وہ فراست دی ہے جس فراست سے مومن اس دنیا کے تاریک اندروں اور تاریک باطن کو جھانک کر دیکھ لیتا ہے. وہ اس ظاہری چمک دمک سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. حضرت علی کا جملہ آپ نے سنا نہیں؟ اپنے آپ میں مخاطب ہے حضرت علی، تنہائیوں میں مخاطب ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں حضرت علی تنہائی میں؟ دنیا سے بات کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی دنیا سے بات کرتے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ. حضرت علی دنیا سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں دنیا جا، مجھے نہیں کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تجھے اچھی طرح پہچان چکا ہوں، میں نے تو تجھے آخری طلاق دے دی ہے، طلاق بتہ میں نے تجھے دے دی ہے. طلقتک البتہ، طلاق بتہ جس کے بعد میاں بیوی پھر کبھی مل نہیں سکتے. میں نے تجھے طلاق بتہ دے رکھی ہے، طلاق بائن دے رکھی ہے. یہ ہوتا ہے مومن جو اپنے باطن میں، اپنے اندروں میں، اپنے احساسات میں، اپنے شعور میں دنیا سے ہمیشہ ان الفاظ میں مخاطب ہوتا ہے کہ غری غیری فقط طلقتک البتہ. دیکھو اس کا یہ مطلب بھی نہیں، سنو ہمارے بعض لوگ بولتے اور صحیح بولتے کہ مولوی لوگ جب بھی مال کا ٹاپک آئے اور عورت کا ٹاپک آئے ہمیشہ نیگیٹو ہی بولا کرتے ہیں. تو پھر دنیا نہیں کرنا کیا؟ سمجھ رہے؟ شریعت آپ کو دنیا کرنے سے روکتی نہیں. یہ ہمارے یہ سب کہنے کے مطلب یہ نہیں کہ دنیا، یہ زمین ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ کائنات اللہ بولتا ہے زمین نہیں، یہ فضائیں، یہ ستارے سیارے تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ. دنیا کرو اور خوب کرو، بزنس کرو، بڑے کاروباری بنو، تاجر بنو، اچھا لکھو پڑھو، صلاحیت مند بنو، سائنٹسٹ بنو، ڈاکٹر بنو، سب کچھ کرو، مقصد آخرت ہونا چاہیے. آخرت کو مقصد بنا کر، آخرت پہ نظر رکھ کر اس دنیا میں تم جتنا آگے جانا چاہتے جاؤ، شریعت ہرگز نہیں روکتی. صحابہ سب غریب تھے کیا؟ صحابہ میں کتنے امیر صحابہ بھی تھے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت زبیر ابن عوام جیسے امیر صحابی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی. انتقال ہوا، 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو 3,20,000 درہم حصے میں آئے. 3,20,000 درہم نہیں، 80,000 ایک بیوی کو. تو ان کے مال کا 8واں حصہ تھا 3,20,000، اور کل مال کا حساب کریں تو 25 لاکھ درہم سے زائد. تو اسلام کبھی مال کمانے سے، تجارت کرنے سے، جائیداد بنانے سے، پراپرٹی بنانے سے روکتا نہیں ہے. ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے آخرت کو مت بھلاؤ. کیونکہ آخرت کیا ہے؟ دیکھو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤتی بانعم اہل الدنیا، کل قیامت کے روز دنیا کے سب سے امیر ترین شخص کو لایا جائے گا، آرام پسند شخص کو لایا جائے گا. یا ایسا شخص ہوگا کہ دنیا میں اس کی زندگی بڑے آرام میں گزری تھی. دکھ کسے بولتے ہیں، غم کسے بولتے ہیں، بھوک کسے بولتے ہیں، پیاس کوئی چیز نہیں جانتا، مست زندگی گزری تھی دنیا میں. دنیا کے سب سے آرام پسند انسان کو لایا جائے گا اور 1 سیکنڈ کے لیے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، ڈبویا جائے گا.
اور پھر اٹھا کے اللہ پوچھے گا بندے جانتا ہے کہ آرام کسے بولتے ہیں؟ آرام کس چڑیا کا نام ہے؟ 1 سیکنڈ کا غوطہ جو جہنم کا لگا، دنیا کے سارے عیش کو بھول جائے گا، سارے آرام کو بھول جائے گا، کہے گا پروردگارا کچھ نہیں معلوم۔ اور وہیں پیارے نبی فرماتے ہیں ایک مومن کو لایا جائے گا جو دنیا کا سب سے مصیبت زدہ انسان، ساری مصیبتیں اس کی زندگی میں تھی، ساری آفتیں اس کی زندگی میں تھیں، اور اسے ہلکی سی جنت کی سیر کرائی جائے گی، اور اللہ پوچھے گا بندے جانتا ہے کہ دکھ درد مصیبت کسے کہتے ہیں؟ وہ مست رہے گا، کہے گا اللہ نہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں، دکھ درد کسے کہتے ہیں، ٹینشن کسے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ایک لمحے کی جنت کی سیر نے دنیا کی ساری تھکان بھلا دی۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جو دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لے مگر آخرت کا سودا نہ کریں۔ اور مومن کے لیے دنیا کا مطلب ہی آزمائش ہے۔ ممکن ہے کہ ایک کافر کی زندگی بغیر آزمائشوں کے گزر جائے، پر ایک مومن کی زندگی آزمائشیں آئیں گی ہی۔ ہاں یہ اور بات ہے ہر ایک کی زندگی میں آنے والی آزمائشیں الگ الگ انداز کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ الگ الگ طریقوں سے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آنے والی آخرت کے لیے تیاری کر لو، آنے والی آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ تیاری نہیں کرو گے نا، موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر جو پریشانی ہوگی، اور اس وقت انسان جو بل بلائے گا، جو تڑپے گا، اس پریشانی کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ تیاری کر لو گے، خوشی خوشی موت کے فرشتے کا استقبال کرو گے۔ چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست، مومن وہ ہوتا ہے کہ موت آتی ہے تو مسکرا کر استقبال کرتا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا، کہا کہ ذرا ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بتاؤ، ہم لوگوں کو موت سے اور قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ موت کے سلسلے میں بڑے نڈر واقع ہوئے ہو، کیا سبب ہے؟ اس اللہ والے نے کہا بادشاہ سلامت، برا نہ مانے تو ایک بات کہوں۔ کہا ضرور کہو۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ لوگوں کو موت سے یا قبر سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی دنیا خوب آباد کر لی، مگر قبر کو آپ نے ویران کر لیا، لہٰذا آپ کو دنیا کی اس آبادی سے قبر کے اس ویرانے میں جاتے ہوئے ڈر لگے گا ہی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے اپنی دنیا ویران کر لی، مگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی قبر کو سجا لیا ہوتا ہے۔ ایسے میں دنیا کے اس ویرانے سے قبر کی اس آبادی میں جاتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور قبر کیسے آباد ہوتی ہے، قبر کو کیسے سجایا جاتا ہے؟ عمل صالح سے۔ عمل صالح، عمل کے میدان میں آگے بڑھو، نمازی بنو، روزے دار بنو، صدقہ و خیرات کرنے والے بنو، انصاف پسند بنو، حقوق ادا کرنے والے بنو، ظلم کبھی نہ کرو، اور ان سب سے پہلے توحید پہ قائم رہو، شرکیات سے بچو، بدعات سے بچو، خرافات سے بچو، ہمیشہ دوسروں کے کام آیا کرو، دوسروں کا بھلا کرو، دوسروں کا کبھی برا نہ کرو، اور اگر بھلا نہ کر سکو برا سوچو بھی مت، برا کرو بھی مت۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمل صالح، اسی سے قبر کی دنیا آباد ہوتی ہے، قبر سجتی ہے، قبر سنورتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا بندے مومن قبر میں جب تنہا ہوتا ہے، یہ خوبرو نوجوان آتا ہے، بندے مومن کہتا ہے کون ہو تم؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں نیک عمل تیرا عمل ہوں۔ میں قبر کی اس تنہائی میں اللہ نے تجھے تیرا ساتھ دینے کے لیے، تجھے مانوس کرنے کے لیے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ وفاداری کر لو اس ساتھی سے
جو ساتھی کے اس وقت آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا جب نہ بیوی بچے وفاداری کریں گے، نہ والدین وفاداری کریں گے، نہ بھائی بہن وفاداری کریں گے، نہ رشتہ داری وفاداری کرے گی۔ قبر میں نیک عمل وہ آپ کا ایسا ساتھی ہے جب آپ کے ساتھ وہ اس گھڑی وفاداری کرے گا جس گھڑی کے دنیا کا کوئی اور رشتہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے اور عذاب جب آتا ہے تو اس کی جو عبادتیں ہیں، عبادتیں اس کے لیے حصار بن جاتی ہیں۔ عذاب سر کی جانب سے آئے گا تو اس کی تلاوت آ کے کھڑی ہو جائے گی، جا نہیں سکتے تم اس سے۔ عذاب پیروں کی جانب سے آئے گا، اس کے صدقہ و خیرات آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ عذاب دائیں جانب سے آئے گا، روزے کی عبادت آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مثال دی ہے، عبادتیں آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے اور حفاظت ہے قبر میں۔ لہذا بھائیوں، مقصد زندگی کو کبھی فراموش نہ کرو، مقصد زندگی کو کبھی بھلاؤ مت۔ ہماری مائیں بہنیں بھی شاید موجود ہیں، سن رہی ہیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو کر، دنیا کے فتنوں میں ملوث ہو کر۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھو، خواتین کی بات آئی تو ایک بات یاد آئی۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ایک بات کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا تلبس الذهب فإني اخشى عليك اللهب۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، بیٹی سونا مت پہننا، سونے کے زیورات مت پہننا، مجھے ڈر ہے یہ سونے کا زیور قیامت کے روز آگ کے شعلوں اور آگ کے انگاروں کی شکل میں آئے گا۔ کیا مطلب بھائی؟ کیا دین جو ہے عورت کو بھی سننا پہننے نہیں دیتا کیا؟ عورت نہیں پہنے تو کون پہنا سننا؟ بالکل، سونا پہننا عورت کا حق ہے اور شریعت نے پوری اجازت دی ہے، پر ابو ہریرہ یہ وہ، اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی پہنے سورے سجے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، پر ابو ہریرہ وہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں بغیر زیور کے دیکھنا انہیں منظور ہے، پر وہ آخرت میں وہ بیٹی کو سوری ہوئی سجی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اصل میں کیا کہ مقصد کیا ہے جانتے ہیں ان کی نصیحت کا؟ عورت جو زیور پہنتی ہے نا، زیور کس لیے ہے؟ زینت کے لیے، زینت کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن بعض گھرانوں کی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے، زیورات وہ پہنتی ہیں دوسری عورتوں کو جلانے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج جاؤں گی محفل میں، وہ عورت آ رہی ہے، اس کے سامنے پہن کے جاؤں گی، میری شوہر کی حیثیت دکھاؤں گی، میرا شوہر مجھے کیسے رکھا ہے، اسے جلاؤں گی۔ پہنتے ہوئے نیت ہی یہی ہوتی ہے۔ ایسا زیور جہنم کا زیور ہے، یاد رکھنا۔ ایسا سونا وہ آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا، یاد رکھنا ماؤں بہنوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی نصیحت کا مطلب وہی، لا تلبس الذهب فإني اخشى عليك اللهب، بیٹی یہ پہننا ہی چھوڑ دے تاکہ اس سے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بچ جائے اور تیری آخرت جو ہے کامیاب ہو جائے۔ یہ سب کیسے نمونے ہمارے اسلاف کے۔ بہرحال وقت ہو رہا ہے، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ صحیح معنوں میں آخرت کے طلبگار بندوں میں سے بنائیں۔ اللہ دنیا کے فریب اور دنیا کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیں۔ عذاب جہنم سے اللہ ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائیں۔ ہماری نسلوں کو اللہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ خاتمہ بالخیر کی دولت سے ملامال فرمائے۔ ہم سب کو اس نے یہاں جیسے جمع کیا ہے، کل اپنے فضل و کرم سے جنت
الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میں بہت شکر گزار ہوں مسجد مبارک کے ہمارے محترم ذمہ داران کا، ہمارے بھائی ہدایت اللہ کا. آپ لوگوں کی پرخلوص دعوت نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا اور آپ سب بھائیوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کی اور گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قلبی راحت کا باعث ہوئی. بس اللہ ہم سے بھی قبول فرما لے اور آپ سے بھی قبول فرما لے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.